السلام علیکم دوستو، انسائٹ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ دوستو، عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اسمبلیاں توڑنے کا اور عوام میں جانے کا اشارہ دے دیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی سیاسی گہمہ گہمی کے آگے گھٹنے نہ ٹیکنے کا اعلان۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے اور یوسف زئی گیلانی صاحب نے الیکشن جیت لیا تھا، تو اس کے بعد بنی گالہ کے اندر ہونے والے اجلاس کے اندر بھی عمران خان نے اپنے اراکین اسمبلی کو اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ 2 مہینے کے اندر آپ خود کو تیار کریں، ہو سکتا ہے ہمیں نئے انتخابات کے لیے جانا پڑے۔ اور کل پھر اسلام آباد میں اپنے چند عمائدین کے ساتھ، بڑے معتمد ساتھیوں کے ساتھ ہونے والی مشاورتی اجلاس میں عمران خان نے ایک مرتبہ پھر عوام میں جانے اور نئے الیکشن کا ارادہ ظاہر کیا۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ کل ان کے ایک اور درینہ دوست جہانگیر خان ترین نے ان کو اپنے مسلز دکھانے کی کوشش کی، جس پر عمران خان نے امپریس ہونے سے انکار کر دیا۔ کل کے اجلاس میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال بنی، جہاں پر ایک وفاقی وزیر نے جہانگیر ترین کی حمایت کرتے ہوئے کہا اور کہ عمران خان صاحب آپ کوئی درمیانی راستہ نکال لیں، کیونکہ اس وقت جو سیاسی ماحول بن رہا ہے وہ کچھ خطرناک لگ رہا ہے، لہذا جہانگیر ترین کی طرف کچھ زیادہ کھچائی کا مظاہرہ نہ کریں، کچھ درمیانی راستہ اختیار کریں، کچھ ہاتھ ملانے کی کوشش کریں، کچھ پچھلے دروازے کھڑکیاں اپنے جو کیا کہتے ہیں کامن فرینڈس کو استعمال کریں تاکہ کچھ معاملے کو آگے بڑھے۔ لیکن وہاں پر موجود دیگر اراکین جو پی ٹی آئی کے درینہ کارکن تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت اگر ہم نے جہانگیر ترین کے ساتھ ذرا سا بھی یہ شائبہ بھی پبلک میں جانے دیا کہ ہم کسی کے ساتھ ہلکا سلوک کر رہے ہیں یا کسی کو رعایتیں دے رہے ہیں، تو اس سے لوگوں کے اندر ہمارا جو امیج ہے، ہمارے ایون اپنے ووٹرز کے اندر، اپنے سپورٹرز کے اندر وہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ ہماری پولیٹکس کا بنیادی نیریٹو ہی احتساب کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اور اگر ہم یک طرفہ احتساب کا الزام اپنے سر لیں گے تو یہ ہمارے لیے سیاسی طور پر نقصان دہ ہوگا۔ ہمیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسے ہم دیگر جماعتوں کے قائدین کے ساتھ کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کے اندر کوئی نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جہانگیر ترین صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے اور وہ قانون کے تحت اپنے مقدمات سے بری ہو کے آئیں اور ہمیں اس پر کوئی شکایت نہیں ہوگی، جس پر عمران خان نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے بھی جہانگیر ترین کے جو حمایتی وزیر تھے ان کو بھی چند باتیں سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ یار جہانگیر ترین نے جو اسے کہو کہ جو اس نے کل کرنا ہے نا وہ آج ہی کر لے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ میرے لیے کیا پرابلم ہے، میں زیادہ سے زیادہ اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا، اور اگر یہاں پہ بھی بیٹھنے کا آپشن نہیں ملا تو میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا، نئے الیکشن میں چلا جاؤں گا، لیکن میں جھکوں گا نہیں۔ جب یہ بندے نے مجھے یہ والی انسائیڈ سٹوری سنا رہا تھا تو مجھے وہ درینہ وہ جو ہے نا ایک پرانے جملے یاد آ گئے، استعفیٰ نہیں دوں گا، ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اسمبلی نہیں توڑوں گا۔ لیکن پھر یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کی پولیٹکس ہے۔ یہاں پر جیسے ہی آپ کو اسٹینڈ لینے کی پوزیشن میں آتے ہیں، وہاں پر آپ کے خلاف کام شروع ہو جاتا ہے۔ اور عمران خان نے تو اتنے محاذ اپنے ارد گرد کھولے ہوئے ہیں کہ ان کو تو اس کو بند کرتے ہی بہت مدت لگ جائے گی۔ اور اسی وجہ سے کل جب یہ اجلاس ختم ہوا تو پھر شہزاد اکبر صاحب کی یہ ڈیوٹی لگی، کیونکہ وہ لاہور میں موجود تھے، ان کی یہ ڈیوٹی لگی کہ جناب اب آپ مختلف ٹی وی چینل سے رابطے کریں اور خاص طور پر اس تاثر کی نفی کریں جو راجہ ریاض صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے دی تھی، یعنی اعتماد کا ووٹ لینے میں بنیادی کردار جہانگیر ترین کا تھا، جس پر شہزاد اکبر مختلف ٹی وی چینلز پر گئے اور انہوں نے جا کر یہ بات کہی کہ عمران خان نے جو اعتماد کا ووٹ لیا ہے وہ صرف عمران خان کی کاوش ہے، اور وہ ووٹ عمران خان کا تھا جو عمران خان کو ملا، یعنی اس کے اندر کسی اور کا کوئی کردار نہیں تھا۔ انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو اس معاملے میں بالکل ہی مائنس کر دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یا اس سے پہلے جب ہم نے سینٹ الیکشنز کا شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں، اس سے یہ اندازہ اب لگانا مشکل نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اپنی تاریخ کے سب سے مشکل ترین سیاسی دور سے گزر رہی ہے اور آئندہ گزرنے والی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے ہی سینٹ الیکشن شروع ہوئے تھے، ہمیں پارٹی کے اندر ہی مخالفانہ آوازیں سننا پڑ گئی تھیں۔ پرویز خٹک کی مثال آپ کے سامنے ہے، جب عمران خان گئے تھے
KPK میں اراکین اسمبلی سے ملنے، تو وہاں پر بھی تقریباً 12 یا 18 اراکین اسمبلی غائب ہو گئے تھے، وہ ملاقات میں شرکت کے لیے آئے ہی نہیں تھے۔ پھر پرویز خٹک کے بھائی کی وجہ سے ہی نوشہرہ کے اندر جو الیکشن تھا وہ PTI ہاری، اور پھر جب پنجاب ہے یہاں پر بھی وہ ملاقاتیں نہیں ہو سکیں، اور پھر جب سینٹ کا رزلٹ آیا، یعنی کہ وہ جو رزلٹ آنا تھا نیشنل اسمبلی کی سیٹ پر، وہاں پر جو اپسٹ رزلٹ ان کو ملا عمران خان کو، اور اس کے بعد بھی پھر ہم نے ایک مکمل اس کی ایک تفصیل دیکھی ہے کہ کب کہاں پر اندرونی اختلافات کی آوازیں اٹھتی رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ PTI کے اندر بھی اب اس بات کا بڑے بھرپور طریقے سے ادراک جاری ہے کہ ہر جگہ پر سب اچھا نہیں ہے۔ اور اس صورتحال میں میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا گورنر پنجاب کا بیان آپ کو بتایا، غلام سرور خان کا بیان آپ کو بتایا، اور اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر عبدالحمید دستی نے کل ARY چینل پر، جو عمران خان کا بہت زیادہ حمایتی چینل ہے، وہاں پر بیٹھ کے عبدالحی دستی صاحب نے عمران خان اور پنجاب حکومت کے جو لتے لیے ہیں وہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر، اور ARY جو چینل ہے اس کی ویب سائٹس کے اوپر بھی یہ تمام انٹرویوز موجود ہیں۔ اب جو دستی صاحب ہے ان کا یہ فرمانا تھا 2 ٹوک الفاظ کے اندر کہ یہ جو کارکردگی ہے اس وقت ہماری، خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ کی، اس کارکردگی کے ساتھ اگر ہم لوگوں کے سامنے گئے نا تو لوگوں نے ہمارا حشر خراب کر دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آزاد حیثیت سے الیکشن جیتا ہوں، اور آزاد حیثیت سے الیکشن جیتنے کے بعد آیا ہوں PTI میں، کیونکہ اس وقت PTI نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں عمران خان کا وفادار ہوں، اور عمران خان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی اپنے قبلے کو درست نہ کیا، اگر اب بھی ہم نے عوام کے بارے میں نہیں سوچا، اگر آج بھی ہم نے کرپشن جو اس وقت پنجاب کے اندر اور پورے ملک میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی، اگر ہم نے اس کا تدارک نہ کیا تو اس سے نہ صرف PTI کو نقصان پہنچے گا، بلکہ کرپشن کے خلاف جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں اس پر بھی آپ کو شدید دھچکا پہنچے گا، کیونکہ آپ اس بات کا کیسے جواب دیں گے کہ ہم تو کرپشن روکنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ کرپشن بڑھانے کے لیے، اور اس وقت یہاں پر کرپشن بڑھ رہی ہے۔ دستی صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ ہر رکن اسمبلی پریشان ہے، ہر رکن اسمبلی پریشان ہے، کیونکہ جب وہ اپنے حلقے میں جاتا ہے اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے، لیکن کسی کے اندر حوصلہ ہوتا ہے وہ کیمرے کے سامنے آ کے بات کر دیتا ہے اور کوئی دل کی دل میں رکھتا ہے، لیکن یہ دل کی باتیں بھی اب زیادہ دیر دل میں نہیں رہیں گی، کیونکہ اب 1.5 سال باقی رہ گئے الیکشن کا ماحول بننے میں، اور اگر آپ نے اب بھی اس لاسٹ کال کو اپنے لیے ویک اپ کال نہ سمجھا تو پھر اور بھی زیادہ ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی مخالفانہ آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ جو دستی صاحب ہیں، عبدالحی دستی صاحب، یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کل جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ گئے تھے بینکنگ کورٹ میں بھی اور ان کے گھر بھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر یہ جو اب جہانگیر ترین کا ایک جو پریشر گروپ ڈیولپ ہو چکا ہے، چاہے ہم اس کو بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ ایک پریشر گروپ ہے، اور اس پریشر گروپ کی اپنی ایک افادیت آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئے گی، کیونکہ جیسے ہی قومی اسمبلی کے اندر یا صوبائی اسمبلی کے اندر لیجسلیشن کے معاملات آئیں گے، قومی اسمبلی کے اندر حکومت کے پاس تو سمپل میجورٹی ہے، وہ بھی بمشکل اتحادیوں کی مدد سے، اور اگر اس کے اندر سے اپنا ہی کوئی گروپ سامنے آ گیا تو حکومت تو ایک ٹکے کا کام نہیں کر سکے گی۔ آگے فائنانس بل آنا ہے، یعنی کہ بجٹ پیش ہونا ہے، تو اگر بجٹ کے اندر ہی ایسے پرابلم آ گئے تو اگر حکومت بجٹ پیش نہ اور بجٹ منظور نہ کرا سکی تو اس کو خود بخود ہی اپنی حکومت سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے لیے سب اچھا نہیں ہے، اور اگر سب اچھا نہیں ہے تو اب ان کے پاس سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے وقت بھی اتنا اچھا نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دیگر پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اپنی ایکٹیویٹیز تیز کر دی ہیں۔ پرویز الہی تو عموماً حکومت کے اوپر ہارڈ ہٹنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن اب پھر وہ متحرک بھی ہوئے ہیں، مختلف اضلاع کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کی شمولیت بھی ہو رہی ہے، اور وہ بھی اب اس پولیٹیکل سینیریو کے اندر اپنی انٹری کے لیے کوئی مناسب موقع کی تلاش میں، میرا یہ خیال ہے۔
اور پیپلز پارٹی نے بھی اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، اتوار کو ان کی بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے، جس کے اندر وہ فیصلے کریں گے کہ پی ڈی ایم کے اندر جانا ہے نہیں جانا، استعفے دینے ہیں نہیں دینے، شو کاز نوٹس کا جواب دینا ہے نہیں دینا، اگرچہ اب یہ تمام چیزیں ارریلیونٹ ہو چکی ہیں کم از کم موجودہ پولیٹیکل سینیریو کے اندر. اور اے این پی کے پی ڈی ایم کے باہر جانے کے بعد اب پیپلز پارٹی استعفے دیتی ہے یا نہ دینے کا جو بھی فیصلہ پی ڈی ایم کے والے سے کرتی ہے، وہ میرے خیال میں اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوگی. ہاں، پیپلز پارٹی یہ جو سینیریو اس وقت ڈیولپ ہو گیا ہے جہانگیر ترین صاحب، کیونکہ ان کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کیا کرنے والے ہیں، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. یہ جو زیادہ بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، مین سٹریم لیڈرز جن کو ہم کہتے ہیں ٹاپ لائنرز، ان کے پاس یہ انفارمیشن فلو زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس انفارمیشن فلو کے اکارڈنگلی اپنا جو ہے نا مورچہ بندی کرتے ہیں، اپنے بارے میں یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کس طریقے کی اگلی ہم نے حکمت عملی بنانی ہے. لہٰذا اب پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر جو معاملہ سب سے زیادہ زیر بحث آئے گا وہ پنجاب آئے گا. یعنی کہ اب ہم نے پنجاب کے اندر کس طرح سے اپنے لیے سپیس کو جنریٹ کرنا، اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت زیادہ مشکل کام ہوگا، کیونکہ یہاں پہ تو ان کے پاس بندے بھی پورے نہیں ہیں جو ان کی کوئی معاملات کو آگے چلا سکیں یا اس کو سیٹل ڈاؤن کر سکیں. اب اگر حکومت جہانگیر ترین کے پریشر میں آ کے یا ویسے ہی ایک امپارشیلٹی کا تاثر دینے کے لیے یہ بھی اب خبریں چل رہی ہیں کہ شوگر اسکینڈل کے اندر ملوث جو دیگر لوگوں کے نام آئے ہوئے ہیں اس شوگر اسکینڈل رپورٹ کے اندر، ان کو بھی ایف آئی اے کی جانب سے شو کاز نوٹسز بھی جاری کیے جائیں گے، سوال نامے بھی جاری کیے جائیں گے، ان کو بھی طلب کیا جائے گا اور ان سے بھی سوال پوچھے جائیں گے کہ جناب پیسہ کتوں آیا. مطلب یہ ہے کہ یہ شاید آئی واش کرنے کی کوشش کی جائے یا شاید جہانگیر ترین پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے کہ اب احتساب اکراس دی بورڈ ہے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر چیئرمین نیب دوبارہ، یعنی کہ چیئرمین نیب نے دوبارہ ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس بلایا اور اس ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کے اندر نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور دیگر پولیٹیکل قیادت کے خلاف بھی نئی انکوائریاں کھولنے کا حکم دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی مقدمے بازی کا، ریفرنسز کا، انکوائریز کا، بلانے کا، سوال نامے دینے کا، سوال نامے کا جواب آنے کا، کال اپ نوٹسز جاری کرنے کا، کال اپ نوٹسز واپس لینے کا، یہ سلسلہ ابھی ہمیں مزید دیکھنا پڑے گا اور پولیٹیکل ماحول کے اندر ہمیں مزید تیزی بھی نظر آئے گی اور تلخی بھی نظر آئے گی. اب آتے ہیں آپ کے سوالوں کی جانب. منیزہ نور صاحبہ کا سوال ہے، جو لوگ غیر قانونی امور میں ملوث ہیں ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہونی چاہیے، انہیں سزا کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ کون کہتا ہے کہ ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ جو لوگ، جن لوگوں نے اس قوم کا اور اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی حیثیت کا مالک کیوں نہ ہو، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس سے ریکوریز ہونی چاہیے اور اس کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ تاریخ اس کو یاد رکھے اور آئندہ کسی کو ایسی حرکت کرنے کی جرت بھی نہ ہو. لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر جو معاملہ ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کے استعمال کا ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے صورتحال کو واضح کرتا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ ابھی کچھ چند مہینے پہلے ایک پرانی انکوائری چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین کے خلاف نیب نے ری اوپن کی تھی، جس پر کاف لیگ نے ٹی وی پر آ کے وہ ایسی تیسی پھیری گورنمنٹ کی کہ جس کی انتہا نہیں، اور اس کے بعد پھر وہ خاموش ہوئے، ان کو کچھ دلاسے دیے گئے، لیکن اب خاموشی سے وہ انکوائری بند کر دی گئی. انہوں نے کہا جی ختم، ابھی یہ انکوائری نہیں ہوگی. تو کیا معاملہ ہے؟ کیا نیب نے اگر اس وقت انکوائری شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا، یا یہ انکوائری بند کی ہے یہ فیصلہ درست ہے؟ تو اگر وہ والا فیصلہ اس وقت پولیٹیکل دباؤ پہ تھا تو یہ والا فیصلہ بھی پولیٹیکل دباؤ ہو سکتا ہے. اگر وہ والا فیصلہ میرٹ پہ تھا تو پھر یہ انکوائری بند کرنے والا فیصلہ تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل دباؤ ہے. تو لہٰذا ہمارے ملک کے اندر کسی بھی لیول پر یہ جو ہمارا پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ ہیں، پورے سسٹم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. بیوروکریسی ہے، ملٹری بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ہر جگہ پر
تھانے سے لے کر پٹواری سے لے کر ہر جگہ پر ان کا اثر و رسوخ ہے، لہٰذا بلا امتیاز اور انصاف پر مبنی احتساب میرا خیال ہے ہمارے لیے خواب ہی رہے گا۔ زاہد بھٹو صاحب کہتے ہیں جی اگر ترین پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو نون لیگ کو پنجاب میں کتنا نقصان پہنچے گا؟ دیکھیں کسی بھی ایک فرد کے آنے یا جانے سے زیادہ نقصان نہیں پہنچتا، اور نون لیگ کو تو میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ نقصان پہنچے، کیونکہ جہانگیر ترین ٹریڈیشنلی جس ایریے کے اندر بہت زیادہ پینیٹریٹ کرتے ہیں وہ ہے ساؤتھ پنجاب، اور جنوبی پنجاب کے اندر ان کی اپنی ریپوٹیشن بہت زبردست ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن یہ والا نقطہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جنوبی پنجاب بھی ٹریڈیشنلی ہمیشہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ اب بھی جب پورے سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب کے اندر سے پیپلز پارٹی کو اتنی زیادہ سپورٹ نہیں ملی تھی، تو یہی وہ حلقہ تھا جنوبی پنجاب جہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لی، ورنہ تو لاہور کے اندر تو 2,500-3,000 ہزار سے اوپر ووٹ نہیں جاتے ان کے، لیکن وہی جنوبی پنجاب کے اندر ہزاروں، 60,000 70,000 80,000 کے قریب پیپلز پارٹی نے ووٹ لیے، لہٰذا وہاں پر پیپلز پارٹی کی ابھی بھی ووٹ بینک انٹیکٹ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر جہانگیر ترین پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہاں پر یعنی کہ اس ایریا کے اندر جو جنوبی پنجاب والا ایریا وہاں پر تو وہ پیپلز پارٹی کو بہت اچھی سپورٹ بھی دے سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سینٹرل پنجاب کے اندر کچھ الیکٹیبلز بھی پیپلز پارٹی کی جھولی میں ڈال سکتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو۔ ایک صاحب انہوں نے اپنا نام تو نہیں لکھا لیکن اپنی فیکٹری کے حوالے سے انہوں نے اپنا ڈی پی بنائی ہوئی ہے، اپنا آئی ڈی بنایا ہوا ہے، گیس ڈیٹیکٹرز اینڈ پینلز۔ ان کا سوال ہے کشمیر اور کشمیریوں کا کیا بنے گا؟ اب مودی کا یار کون ہے؟ دیکھیں کشمیر تو ہمارا ایک بڑا کور ایشو ہے، کشمیر کو کسی بھی حکومت کے ساتھ ہمیں نتھی نہیں کرنا چاہیے، یہ ہم بنیادی طور پر ایز پاکستانی غلطی کرتے ہیں، ہم کشمیر کو جوڑ دیتے ہیں نواز شریف کے ساتھ، آصف زرداری کے ساتھ، فوج کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ۔ یہ میرا اور آپ کا ہر ایک پاکستانی کا ایشو ہے، لہٰذا ہمیں اس کو کسی بھی طور پر نہ تو کنٹروورسی میں جانا چاہیے اور نہ ہی ہمیں کسی بھی حکومت یا کسی بھی وزیر اعظم یا کسی بھی صدر کو مودی کا یار کہنا چاہیے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو تعاون کا ہاتھ آگے بڑھانا پڑتا ہے، اور جو تعاون کا ہاتھ آگے بڑھائے گا تو آپ اس کو مودی کا یار کہیں گے تو یہ بات غلط ہے۔ اگر مودی صاحب آئے ہیں نواز شریف صاحب کے گھر اور نواز شریف صاحب سے ملے ہیں تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ مودی کا یار ہیں؟ اور اب اگر عمران خان جا کے مودی سے ملیں گے تو ہم کہیں گے کہ عمران خان مودی کا یار ہے؟ انڈیا میں کس نے مودی کو یہ کہا کہ وہ نواز شریف کا یار ہے یا وہ عمران خان کا یار ہے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایشوز کو اچھے طریقے سے اور جسے کہتے ہیں نا بالکل فوکسڈ ہو کے ریزالو کرنا چاہیے، اور یار یور نہیں کہنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔